سورۃ السجدہ یہ سورت مکی ہے، اس کی 30 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 75 نمبر ہے اس کا۔ اس سورت میں سجدے والی آیت ہے، اس لیے اس کو سورۃ السجدہ کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ اسے الف لام میم تنزیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان حروف کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات اس سورت کو پڑھ کر سویا کرتے تھے، جب تک یہ پڑھتے نہیں تھے سوتے نہیں تھے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز میں اس سورت کی قرات پہلی رکعت میں مسنون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ جب ہم کوئی اچھی کتاب دیکھتے ہیں نا تو فوراً دیکھتے ہیں کہ آتھر کون ہے، کس نے لکھی، وہ کہاں رہتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا نالج کیا ہے، اور پھر ہم یہ جان کر کہ وہ کون ہے، جب اس کی خوبیاں پتہ چلتی ہیں تو اس کتاب کی قیمت اور بڑھ جاتی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کی بات کی اور پھر یہ بتایا سارے جہانوں کا رب ہے وہ، ایسی کتاب تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس قرآن کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اہمیت ہونی چاہیے، دنیا کے سارے کاموں پر اس کی ترجیح ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ قرآن بندوں کی حالات کو درست کرتا ہے، ان کے اخلاق کی تکمیل کرتا ہے، ان کی اس زندگی میں بھی ان کے لیے رہنمائی کا باعث اور اگلی زندگی میں کامیابی کا باعث ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ حق کو انہوں نے افترا کہا، جھوٹ کہا، ناسمجھی کے باعث، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، بل هو الحق من ربک، یہ حق ہی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے انذار کی بات بھی کی، کیونکہ انذار یعنی ڈرانا یہ ہدایت کا سبب بنتا ہے. تو ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، انذار کا کام کریں، خبردار کریں جن تک پیغام نہیں پہنچا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اور آپ دیکھیں کہ اب تو گھر بیٹھے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. خواتین کی خاص طور پر ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ان کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ اس معاشرے کے اندر خواتین جتنی گھر سے باہر نکلتی ہیں شاید ہی دنیا کے کسی حصے میں نکلتی. اور بھی حصے ہیں ایسے دنیا کے. چائنا جب جانا ہوا تو وہاں پر بوڑھی بوڑھی خواتین کام کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ اس ایج میں بھی کیوں کام کرتے؟ کہتے جتنی دیر کام کریں گے اتنے بینیفٹس زیادہ ملیں گے. تو دنیا کے بینیفٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ اولڈ ایج بینیفٹ ملے. نہیں پتا اولڈ ایج آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن اپنی سیکیورٹی کے لیے تو جن کی عقل اتنی کام کرتی ہے کہ یہاں کی سیکیورٹیز کے لیے وہ بہت کچھ سیو کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی آخرت کو کیوں نہیں سیکیور کرتے؟ اس کے لیے کیوں نہیں کچھ سوچتے؟ ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت آپ یہاں کا بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے لیے، اس قرآن کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں واضح پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے. صرف ویگ سی باتیں نہیں، ہاں میں نے قرآن کی خدمت کرنی ہے، نہیں، کیا کرنی ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں، اب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کی لسٹ مرتب کر کے ان کے ساتھ گروپس بنا کر کوئی ویکلی میٹنگ کر سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ ایون 5 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ کا ٹائم رکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو بچوں کو فیض یا فائدہ نہ پہنچا رہے ہوں، لیکن اگر آپ اس فائدے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ فائدہ بھی دیں اور ان کو محسوس کرائیں کہ ان کے فائدے کے لیے ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی کوئی خوشی پوری کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں جتنی آپ نیت کریں گے نا، جو آپ کا ارادہ اور شوق ہوگا نا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. پھر آپ محروم نہیں رہیں گے. اور اس کام میں تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب نیت خالص ہو اور اس کے ساتھ آپ کا اپنا عمل بھی ہو، یعنی جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں وہ سب سے پہلے خود کرنے والے ہوں. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ پر ایمان لانے کا حصہ ہے یہ کہ انسان یہ اچھی طرح جان لے کہ اس کا رب عرش پر مستوی ہے اور وہ اس کی شان میں کوئی کمی نہ کرے. اور یہ جو کہا گیا نا، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو نصیحت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان نصیحت لینا چاہتا ہے اور اس میں اپنا فائدہ سمجھتا ہے، اور پھر کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے، وہ قیمتی سمجھتا ہے. جتنا قیمتی آپ اس کتاب کو سمجھیں گے اتنی ہی زیادہ اس سے نصیحت دیں گے، اور جتنا زیادہ اعتماد ہوگا اللہ کی بات سچی ہے، حق ہے، اتنا ہی زیادہ آپ اس کو شوق سے قبول کریں گے. اور آپ دیکھیے کہ جب شیطان کو ڈاؤٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو میں اپنے آپ کو پتہ کیا کہتی ہوں، میں کہتی ہوں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا اور اللہ کی بات سچی ہے تو پھر ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے، باقی کچھ نہیں، اور سب چیزیں لا یعنی ہے. تو سیلف ٹاک جو ہوتی ہے نا، وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اپنا وعدہ خلاف کرے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں اوپر چڑھتا ہے جس کا اندازہ تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے. یدبر الامر کا لفظ قرآن میں 4 بار آیا ہے تاکہ پریشان حال لوگوں کے دل میں یہ بات پکی ہو جائے کہ پوری کائنات کے سارے معاملات کی تدبیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندے تدبیر نہیں کر رہے، بندے جو بھی چال چلتے ہیں نا، اللہ کی تدبیر اور اللہ کا اشارہ بھی ان سب کو اکارت کر دیتا ہے. تو یہ 2 لفظ جو ہے بڑے تسلی کے لفظ ہیں، لیکن ہم ان کو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں. یدبر الامر یعنی ایک تدبیر میں کرتی ہوں اپنے کسی کام کے لیے، اور ایک اس کی تدبیر ہوتی ہے، اور اس کی تدبیر زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور اس پر انسان کو راضی ہونا چاہیے. وہی جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والا. وہ ذات جس نے جو چیز بھی بنائی بہت اچھی بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی. تخلیق میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نظر آئے نا جو پسند نہ آئے تو کہ نہیں یہ بھی اچھی ہے، کیونکہ اللہ نے یہی بتایا ہے کہ یہ چیز اسی طرح ہی ہونی چاہیے تھی. اعتراض نہ کرے یہ ایسا کیوں نہیں اور ویسا کیوں نہیں. آسمان اور زمین کی تخلیق میں جو کچھ بھی ہے اور جو آسمان تلے نظر آتا ہے سب کچھ عمدہ اور احسن ہے، اور ہمیں بھی اپنی طرف سے اچھے کام ہی کرنے چاہیے. پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے چلائی، پھر اس نے اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. یہ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے.
شکر اللہ کا حکم ہے، شکر گزار عذاب سے محفوظ رہے گا، شکر گزار کی دنیا میں بھی قدر ہوتی ہے، شکر گزار کو آخرت میں بہترین اجر ملے گا. لہذا جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائیں شکر ادا کرتے رہیں. اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. آپ کہہ دیجئے موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں فوت کرے گا. ہمارے لیے بھی فرشتہ مقرر ہو چکا ہے جو انتظار کر رہا ہے کہ جس دن وقت آئے گا، جو ٹائم لکھا ہوا اس دن پہنچ جائے گا اپنی ڈیوٹی پر. پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنے رب ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. لہذا ہمیں موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اچھے اختتام کی دعا کرنی چاہیے. حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پر لکھ رکھا تھا، اے عمر نصیحت کے لیے یہی کافی ہے، یعنی موت ہی کافی ہے. کفا بالموت واعظا یا عمر، کوئی اور نصیحت نہ بھی کرے موت کو یاد رکھنا ہی کافی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، شرمندگی سے، ذلت سے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، اب ہمیں یقین آ گیا، پس ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے.
بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. جب ہولناک عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کہیں گے، لیکن اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوگی. لہذا آج ہمیں خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے اور ان کاموں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا. سو تم مزہ چکھو عذاب کا، اس لیے کہ تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. بے شک ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں، اور ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. انسان کب بھولتا ہے کسی چیز کو؟ جب وہ اس کے نزدیک اہم نہیں ہوتی. جو چیزیں ہمارے نزدیک بڑی اہم ہوتی ہیں ہم ان کو بار بار یاد کرتے ہیں، یہ رہنا چاہیے، رہنا چاہیے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، بار بار اس کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے. تو آخرت کو بھولے رہے کیونکہ وہ ان کے نزدیک اہم ہی نہیں تھی. اسی طرح یہ ہے کہ جس چیز میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے اس کو نہیں بھولتا، جہاں سے کوئی فیض پہنچتا ہے اس کو نہیں بھولتا. تو آخرت کو بھول جانا جو ہے یہ ہلاکت کا باعث ہے. اور آخرت کی یاد صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے بلکہ شعوری اور فکری زندگی کا حصہ. بولتے وقت، کھاتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، لوگوں سے معاملہ کرتے وقت آگے جانا ہے. ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی آیات کا اثر سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ ان کے دل پر، اور پھر دل سے پورے جسم پر اثرات ہوتے ہیں. لہذا دل کے اندر جب ان کے ایمان جاگتا ہے، عاجزی اور محبت اور خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ آیات کے ساتھ نصیحت، یہ یاد رکھیے کسی کے ساتھ بھی آپ نے بھلائی کرنی ہے نا، کسی کے ساتھ بھی خیر کا کام کرنا ہے تو قرآن کے ریفرنس سے کریں. کیا آپ اپنا یہ گول بنا سکتے؟ اس طرح اگر آپ کا ایک گول ہوگا نا تو آپ قرآن کو ایک اور ہی نظر سے پھر پڑھیں گے، آپ کا غور و فکر و تدبری فرق ہو جائے گا. مثلاً آپ کا کوئی خاص سرٹن گول ہے، کوئی رول ہے آپ کا، آپ کسی خاص پروگرام کو لے کے چل رہی ہیں، اس میں لوگوں کی اسپیشل نیڈز ہیں. اب اس کے حوالے سے قرآن میں جو کچھ آتا ہے وہ آپ کو الگ لکھتے جانا چاہیے، کرتے جانا چاہیے، اور ضرورت کے وقت اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن کے ذریعے جو نصیحت کی جاتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور زیادہ پروفاؤنڈ ہوتی ہے اور زیادہ فائدے کی ہوتی ہے. اور اسی طرح نصیحت کے آداب میں سے ہے کہ علل اعلان لوگوں کے سامنے لوگوں کو ذلیل نہ کریں اور نہ ہی چلتے پھرتے نصیحتیں کریں. اگر آپ نے کسی کی بھی خیرخواہی کرنی ہے تو اس کو اکیلے میں بیٹھ کر پہلے اس کی خدمات کا اعتراف کر کے پھر اس کے بعد اس کو سمجھائیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بات اس طرح اپنے دل سے کرے تاکہ وہ دوسرے کے دل میں اتر جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. مقصد کیا ہونا چاہیے نصیحت کا؟ اصلاح. کیونکہ مومن جو ہے وہ پردہ پوشی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے تاکہ دوسرے کا عیب چھپ جائے. چھپ کر کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے، نشر نہیں کرتا. اور اگر کبھی ایسی ضرورت ہو کہ سامنے کرنی پڑ جائے تو پھر اشارے کنارے میں کریں کہ جس کو کر رہے ہیں اسے سمجھ آ جائے اور باقی لوگ اس کی طرف گور گور کے نہ دیکھیں. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. نصیحت کرنے والوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہوتا ہے، نماز کے ساتھ اور رات کی نماز کے ساتھ. وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، دعائیں بھی خوب مانگتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کریں اگر آپ دین کا واقعی کام کرنا چاہتے ہیں. تو جن کے دل جاگتے ہیں نا ان کے اعضاء بھی جاگ جاتے ہیں پھر. اور رات کا قیام جو ہے رزق کی فراخی کا سبب بھی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رات کے وقت اللہ سے ملاقات کا ایک وقت مقرر کرے، اور وہ وقت شوق اور محبت کے ساتھ ہو، نہ کہ مجبوری کے مارے یا دنیا کے کسی فائدے کے لیے صرف. اور یہ اللہ سے محبت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو رات کی نماز نصیب ہو جاتی ہے، اور رات کی نماز بہت سے گناہوں میں بھی رکاوٹ بنتی ہے. بس کوئی شخص نہیں جانتا کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپایا گیا ہے. جیسے ان کی نیکی رات کی تاریکی میں چھپی ہوئی ہے، ایسے ہی ان کا اجر بھی سرپرائز ہے، ایک چھپا ہوا ہے. یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے اعمال چھپائے،
اللہ نے ان کا ثواب بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ نیک بندوں کے لیے انعام ہے جو اللہ نے اس طرح تیار کیا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کسی نے سنا اور نہ کسی کے دل میں خیال گزرا. دنیا میں کوئی بھی ویلیوبل چیز ایسی ہوتی ہے نا تو اس کو کیا کرتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں اور پھر اس کی ریسیپی شیئر نہیں کرتے اور بالکل یونیک نظر آنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا آئیڈیا ہو کہ کسی کو خیال بھی نہ گزرا ہو. کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہے, نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے. نہ ان کی زندگی برابر, نہ ان کی موت برابر, نہ ان کی قبر برابر, نہ ان کا حشر برابر, نہ ان کا انجام برابر. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. یہ مہمانی ان اعمال کے بدلے میں ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب کبھی یہ چاہیں گے کہ اس سے باہر نکل آئیں, یہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. استغفر اللہ. یعنی عذاب ویسے ہی شدید ہوگا لیکن اس سے نکلنا بھی محال ہوگا. وہ اتنا گہرا ہے کہ وہاں سے کوئی باہر آ بھی نہیں سکتا, اور اگر کوئی کوشش کرے گا تو واپس گرا دیا جائے گا. اور یقیناً ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ دنیا کا ہلکا عذاب چکھائیں گے شاید کہ یہ لوٹ آئیں. یعنی بیماریاں, مالی نقصان, عزیز اقارب کی موت, حادثات, قحط, زلزلے, وبائیں, فساد, لڑائیاں, یہ سب کیوں ہیں؟ ان کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ لوگ آخرت کو یاد کریں, اللہ کی پکڑ سے بچیں. یعنی بسا اوقات چھوٹی تکلیفوں سے موت تو نہیں آتی لیکن نصیحت مل جاتی اگر کوئی لینا چاہے. اور ویسے بھی تکلیف اور مصیبت میں انسان کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے. آپ دیکھیے اس طویل سجدے کا کیا کہنا جو کسی مصیبت کے نتیجے میں آئے. یعنی وہ مصیبت ہی کیا مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنا رب کے قریب ہوئے کہ آپ نے 10 منٹ تک اپنا ساری سجدے سے نہیں اٹھایا, جو عام حالات میں آپ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ مصیبتیں بھی, وہ تکلیفیں بھی قابل قدر ہیں جو انسان کو رب کے قریب کر دیں. وہ تکلیف نہیں پھر, کیونکہ اس تکلیف نے آپ کو ایک بڑی خوشی عطا کی. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ موڑ لیا, نصیحت سن کے منہ موڑ کے چلا گیا. بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کو قبول کرنا واجب ہے, اور نصیحت سننے کے بعد سنی انسنی کر دینا بہت بڑا جرم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, بس آپ اس کی ملاقات سے شک میں نہ ہوں, اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا.
جب فکریں پریشان کریں نا تو انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں. جب ذہن تھک جائے، لوگوں کے رویے پریشان کریں، تکلیفیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں، تو پھر انبیاء کی کہانیاں پڑھیں کہ ان کی زندگیاں کیسے تھی جو اللہ کے اتنے مقرب تھے. کیونکہ جب ہم پہ تکلیف آتی تو ہم کیا سمجھنے لگتے؟ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. نہیں، جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے. اور جب انہوں نے صبر سے کام لیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. تو صبر اور یقین سے امامت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. صبر کی وجہ سے اونچا مقام ملتا ہے انسان کو. اور انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بلند درجے پر جو فائز ہیں وہ صدیقین ہیں. اور یہ بلند درجہ انہیں کیوں حاصل ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں آنے والی اذیتوں پر صبر کیا اور اپنی کہی ہوئی بات کو سچ کر دکھایا. تو کامیاب لیڈر اور کامیاب قائد کی علامت کیا ہے؟ سب سے زیادہ اس کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے؟ صبر کی اور یقین کی. صبر کا مطلب جو مشکلات گزر رہی ہیں، آ گئی ہیں، ان پر صبر، اور یقین آئندہ کے حالات سے متعلق کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی شخص رہنمائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں اور اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہیں ہی نہیں، نہ صبر ہے نہ یقین ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا بھی کوئی یقین نہیں، تو وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا. بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. کیا بھلا اس بات نے ان کی رہنمائی نہ کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کیا بھلا یہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی؟ کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ عذاب میں جلدی کرتے تھے اور یہ جہالت اور جلد بازی کی علامت ہے. آپ کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا فیصلے کے دن ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ یہ مہلت دیے جائیں گے. اور فیصلے کے دن سے مراد صرف فتح مکہ نہیں، یعنی کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، جیسے دوسری قوموں کے ساتھ ہوا کہ جب فیصلے کا دن آ گیا، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ، عذاب آ گیا، یعنی تو پھر ان کا ایمان اور ان کی کوئی چیز کام نہ آئی. سوائے قوم یونس کے کسی قوم کو بھی فائدہ نہیں ہوا. قوم یونس جب ایمان لے آئی اور اس نے اللہ کی بات مان لی پیغمبر کے جانے کے بعد، تو ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا گیا اور ایک مدت تک اللہ نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا. تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی، بس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. یعنی اپنا کام کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں، انتظار کریں. کسی بھی مشکل کے ٹلنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صبر اور انتظار. اور یہی ہم کرتے نہیں. ہم کہتے ہیں بیماری آئی ہے تب یہ کب جائے گی، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ کب ہوگا. بالکل بچوں والی آتے ہیں نا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں اگر ہماری والدہ کبھی کہہ دیتی تھی نا فلاں جگہ ہم جائیں گے، سیر پہ جائیں گے یا کہیں باہر جائیں گے، کب جائیں گے کب جائیں گے، اچھا چلے گئے. اس زمانے میں اتنی تیز رفتار تو چیزیں نہیں ہوتی تھی، کب پہنچیں گے. تو کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں، کب جائیں گے اور کب پہنچیں گے اور کب گھر جائیں گے. اب استاذہ جی سورہ لقمان پوری حکمت کے اوپر بیس کرتی ہے نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ آخری کی جو بات ہوئی ہے صبر اور انتظار، یہ دو کوالٹیز کے بغیر نا انسان کو حکمت نہیں مل سکتی. بالکل. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں جب وہ اپنا شکار گیج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنے پیشنس کے ساتھ کس طرح سے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ایک دم سے وہ کود نہیں پڑتے جانوروں کے غول کے اندر، ورنہ وہ اپنا نقصان کر لیں گے. اور کتنی دیر وہ ایک خاص حالت میں رہتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اس وقت، یعنی وہ سانس بھی روک لیتے ہیں.